بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور آپ سنائیں کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن؟ بس لیڈیز تو یوں ہی سارے کام میں مصروف رہتی ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو بس یہ کام وہ کام، ناشتہ بھی بندہ بعد میں کرتا ہے، پہلے باقی سارے کام کر لیتا ہے۔ لیکن آج میں نے ناشتہ پہلے کر لیا تھا، تو اب میں برتن ابھی دھونے والے تھے۔ بچے دونوں میری اسکول گئی ہوئی ہیں، تو اسی لیے ایک اسکول اور ایک کالج، تو میں نے ان کے آنے سے پہلے کھانا ریڈی کرنا تھا، تو میں نے کہا چلو میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ تو میں آج مسر چاول بنا رہی تھی۔ اب اسکول سے کالج سے آؤ نا تو دل یہی کرتا ہے کہ بھی کوئی اچھی سی چیز ہو جو کہ کھائی جائے، تو میں نے اسی لیے سوچا کہ آج میں نا مسر چاول بنا لیتی ہوں۔ تو وہ پھر میں مسر چاول بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ میں نے برتنوں کو ہاتھ لگایا، یعنی کہ برتن دھوئے۔ بس یوں ہی ٹائم گزرتا ہے کام کرتے کرتے، اور کوئی کام نہیں، بس یہی کام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب تمام لیڈیز کو صحت تندرستی اور زندگی دے کے رکھے، اور یوں ہی زندگی کے کام کرتی رہیں، بہاریں اللہ تعالیٰ انہیں دکھاتا رہے، اور وہ یوں ہی کام کر کر کے ہلکان ہوتی رہیں۔ آج میری میڈ بھی بہت دیر سے آئی، وہ بھی جلدی نہیں آئی، نہیں تو ذرا آ جاتی ہے، لیکن آج تو بہت دیر سے آئی کہ میں تو یہ سوچنے لگی کہ شاید آج وہ آئے گی نہیں، کیونکہ مجھ سے تو کام نہیں ہوتا۔ میں کھڑے ہو کے تو کام کر لیتی ہوں، لیکن یہ موپ وغیرہ وہ نہیں مجھ سے لگتی نا، جھاڑو کھڑے ہو کے دے دیتی ہوں، تو اسی لیے میرا یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لازمی آئے۔ تو میں آج ٹینشن میں تھی، میں نے کہا لگتا ہے آج وہ نہیں آئے گی، جتنا میں نے اس کا انتظار کیا، لیکن شکر ہے کہ آ گئی تھی، دیر سے آئی لیکن آ گئی۔ جب ہم یعنی کہ پہلے جب ہم آٹا وغیرہ گوندا کرتے تھے نا، تو آٹا اڑ کے گرنا کہیں، تو ہم نے کہنا گھر مہمان آنے، یعنی کہ ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے مہمان آئیں گے۔ کوا چھت پہ بولنا تو بڑوں نے کہنا کہ بھی مہمان آئیں گے۔ ہم نے سوچنا کہ واقعی اسی طرح ہوتا ہے، تو واقعی اسی طرح ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے نا، تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا کہ ہمارا دل کرنا کہ لو بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، تو کوئی بھی نہیں آیا، لو جی یہی انتظار کرنا۔ پھر ہم نے کہنا چلو آج ہم نا اپنے گھر میں گند ڈالتی ہیں، بہنیں ساری مل کے نا جان بوجھ کے ذرا گند ڈال لیا کرتی تھی کہ گند ڈلے گا تو شاید مہمان آ جائے، کیونکہ صاف گھر میں مہمان نہیں آتے۔ اسی طرح ہوتا ہے کبھی بہت زیادہ مصروفیت ہو، آپ اتنے مصروف ہوں کہ آپ کے پاس اتنا سا ٹائم نہ ہو کہ کوئی دوسرا اٹھ کے کام کر سکے، لیکن اس دن ماشاءاللہ مہمان آپ کے گھر آ جاتا ہے، تو بندہ تب کہتا ہے کہ اوہ آج تو میں فارغ نہیں تھی۔ تو اسی طرح ہوتا ہے جب گھر میں گند پڑا ہو اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہ ہو، اور گند اتنا پڑا ہو کہ آپ اٹھا نہ سکو، تو تب مہمان آ جاتے ہیں۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی، کبھی اس طرح ہوا ہے، چاہے جیسے مرضی آزما کے دیکھ لینا، اسی طرح ہوتا ہے۔ گند ڈلا ہو تو مہمان آ جاتے ہیں، چھت پہ کوا بولے تو مہمان آتے ہیں، اور آٹا گوندتے ہوئے آٹا گرے تو تب بھی مہمان آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیچھے میں 2-3 دن ذرا بہت زیادہ مصروف تھی، جس کی وجہ سے میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا۔ تو یہ وجہ تھی کہ میں نے اپنے کمرے میں یہ پلائیاں لگوائی ہیں، تو یہ اسی میں مصروف رہی۔ پھر اس کے آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح بس سارا دن میرا کام میں گزرا۔ پھر یہ پلائیاں وغیرہ لگیں، وہ ساری صفائی وغیرہ کی۔ صفائی کے بعد پھر میں نے کپڑے وغیرہ دھوئے، اتنے کپڑے بھی ہو گئے ہوئے تھے بہت زیادہ، پھر ان کو دھویا وغیرہ، تو وہ اوپر ڈالنے گئی، سارے کرتے کراتے گھر کا کام کرتے۔ میں تو آج بھی بہت زیادہ تھکی، کیونکہ اب وہ کپڑے جو دھوئے ہوئے تھے ان کو بھی ساتھ سمیٹنا تھا، بچے تو اسکول گئے ہوئے تھے۔ کھانا بنانے کے بعد نا میں نے پھر کمرے کی صفائی ہونے کے بعد میں نے کہا اب میں نا یہ چادر وغیرہ بچھا رہی تھی، چادر بچھانے کے بعد میں نے کہا میں اوپر سے کپڑے لے کے آتی ہوں، وہ بھی ساتھ ہی اس کو سمیٹتی ہوں۔ کچھ طے کر لیے، کچھ استری کرنے والے تھے، میں نے کہا وہ تو بعد میں ہو جائیں گے نا، جو ضرورت ہوگی۔ ویسے بھی ابھی بچیوں کے میں نے سردیوں کے کپڑے نہیں نکالے ہوئے، وہ ابھی تک لون کے کپڑے پہن لی ہیں، کیونکہ انہیں گرمی لگتی ہے۔ تو میں نے تو موٹے پہن لیے نا، میں گرم کپڑے پہنتی ہوں، بچیاں وہ والے پہنتی ہیں، تو اس لیے میں نے ان کے کپڑے وغیرہ زیادہ استری نہیں کیے۔ میں نے کہا نہیں اب پتہ نہیں کون سا کپڑا پہنا جائے، اور کچھ اٹھا کے بھی ظاہر ہے کہ سردیوں کا نکل آئیں گے، تو اس لیے میں نے کہا وہ تو استری نہ کروں تو زیادہ بہتر ہے، تو وہ میں نے استری نہیں کیے۔ تو ساتھ ساتھ میں نے سارے کپڑے وغیرہ سمیٹے۔ گھر کے کاموں کی بات ہو تو وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ میری بھانجی سے بھی بات ہوئی تھی،
تو وہ ملتان میں رہتی ہے. میں نے اس سے بھی بات کی. میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہتی آنٹی پہلے کپڑے دھوئے تھے, اب میں ان کو استری کر رہی ہوں. کہتی میں نے بھی حساب لگا لیا آنٹی, بندہ مک جاندہ جے پر کم نہیں مکتے. لیکن یہ ایک حقیقت بات ہے کہ انسان سوچتا ہے اچھا اب میں یہ کام کر لوں تو میں فارغ ہو جاؤں گی, پھر میں یہ کام کر لوں میں فارغ ہو جاؤں گی, لیکن کہاں. اسی طرح میں کھانا وغیرہ بنا کے فارغ ہوئی تو میں نے کہا اب میں فارغ ہو گئی ہوں تو میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں. پھر مجھے یاد آیا کہ نہیں میرے سارے کپڑے طے کرنے والے ہیں, ان کو پکڑوں تو پھر ان کو سمیٹوں. وہ پھر میں نے آپ کو یہ کمرہ دکھایا, ماشاءاللہ یہ میرے سارے کمرے کی لک ہے, وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. ابھی میں نے بیڈ نہیں دوبارہ لگایا, بیڈ اٹھایا تھا تو میں نے ابھی لگایا نہیں. میں نے کہا 1-2 دن بعد لگاؤں گی, دیکھو کب لگاتی ہوں. تو یہ میں نے آپ کو اپنا پورا کمرہ دکھا دیا. اب یہ میں ساتھ ساتھ کپڑے وغیرہ طے کر رہی تھی تو وہی میری بھانجی بھی کہتی ہیں آنٹی یہ تو حقیقت ہے کہ بندہ مک جاندہ جے کم نہیں مکدے. تو یہی ہے بس, عورتیں تو سارا دن کام ہی کام, بس کام ہی کام. وہ کہتے ہیں نا کام سے تھک جائیں تو خوب کریں آرام, لیکن لیڈیز کے لیے یہ زیادہ کمرشل اچھی ہے, کام کے بعد پھر کریں کام, کام سے تھک جائیں پھر بھی کریں کام. وہ میں نے کرکٹ کا ولاگ ڈالا تھا نا, وہ سب کو اتنا اچھا لگا, سب نے مجھے بہت میسج کیے اور یہ کہا کہ بہت اچھا ولاگ تھا, بہت اچھی جگہ پہ آپ گئے ہوئے تھے اور آپ کا اچھا لگ رہا تھا اور آپ بھی کھیلتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی. میں نے کہا شکریہ جی, آپ نے میری اتنی تعریف کی ہے. تو چلے جی اب میں اپنے ولاگ سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اور کمنٹس بھی لازمی کریں, اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا بھی کریں. اور میں آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں, انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی آپ سے. تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اوکے جی, اللہ حافظ.